روحانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا۔ ابتدا میں ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی کوئی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، کبھی کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کبھی مختلف مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کچھ عملیات بھی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور مختلف مبلغین الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو روحانی علاج بتاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اور بنانے کا طریقہ بھی تعویذ الحمدللہ عز و جل سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اس سے الحمدللہ عز و جل ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف وظائف سیکھنے کو مل جاتے ہیں، مختلف تعویذات سیکھنے کو مل جاتے ہیں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی الحمدللہ عز و جل تیار کر سکتے ہیں۔ تو اب شامل کریں گے ہم ایک سیگمنٹ، اور جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے عدنان بھائی تشریف لائیے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ آج کیا وظیفہ، کیا روحانی علاج ارشاد فرما رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یا کوئی وظیفہ آج بتا رہے ہیں؟ آج ایک روحانی علاج ہے جنید بھائی، جو لوگ مختلف نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، جی، اور بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی بری عادت ہو یا نشہ ہو، کسی بھی قسم کا، اس نشے کی عادت سے اور بری عادتوں سے نجات کا ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ جی، ارشاد فرمائیے، ماشاء اللہ۔ آج کے اس روحانی علاج کو اگر کوئی آپ کا گھر کا فرد ہے، کوئی عزیز ہے، وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جو کہ کسی قسم کا نشہ ہے، یا کسی قسم کی ایسی بری عادت، مثلا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چغلی کرنے کی عادت ہے، حسد کی عادت ہے، تو عادتیں مختلف وجوہات کی بنا پر بری عادتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس سے نجات کا بہترین روحانی علاج آپ سماعت کیجئے گا۔ اللہ پاک کا نام ہے یا حمیدو، یا حمیدو، تو یہ آپ نے یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک آپ گلاس لے لیجئے یا کوئی پیالہ لے لیجئے۔ گلاس یا پیالہ کسی بھی دھات کا ہو، پلاسٹک کا ہو، شیشے کا ہو، یا پھر کسی بھی دھات کا ہو، اس خالی پیالے، خالی گلاس کے اوپر 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر دم کر دیجئے، اور اب اس خالی گلاس جس پہ آپ نے دم کیا ہے، اس کے اوپر روٹین میں آپ اس کو استعمال میں رکھیں، پانی اس میں ڈالیں اور پانی اس میں پیا کریں، اور یہ عمل جو ہے نا، یہ ایک لمبی مدت تک رہے گا موجود، اور اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ گھر میں کوئی بھی فرد اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے؟ گھر کا کوئی بڑا فرد ہو، جیسے والد صاحب ہیں، اپنے بچوں کو بری عادتوں سے چھڑانا چاہتے ہیں تو والد صاحب بھی عمل کر لیں، اور کوئی شخص خود چھوڑنا چاہتا ہے یہ عادت تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی خود بھی اس وظیفے وہ پر خود بھی عمل کر کر سکتا ہے۔ سکتا اور ہے۔ ایک اچھا، اس میں جی ایک وظیفہ بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ نا، وہ یہ تھا کہ کوئی شخص وہ ناجائز خواہشات سے، بری عادتوں سے چھوڑنا چاہتا ہو، تو اس کا ایک وظیفہ ہے یا غفارو۔ جی، ماشاءاللہ۔ یہ اگر یہ کثرت سے پڑھتے رہیں گے نا، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ یا بری عادتیں نکل جائیں گی انشاءاللہ، اور نشے کی عادت سے۔ عدنان بھائی، مدت بھی ہے کہ 40 دن 50 دن یا اس کو پڑھتے جانا ہے؟ یہ جب تک ان کی عادت ختم نہیں ہوتی جب تک یہ ماشاءاللہ۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ تو وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، اب اس میں ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے اسٹال
الحمدللہ سے وجل جگہ بجگہ لگتے ہیں، اور جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ قائم ہیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ سے وجل لگتے ہیں، اور اس کے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، آپ وہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اس بری عادت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ عدنان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے روحانی علاج ارشاد فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا آمین۔ فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک آپ کی کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام آصف حیات ہے، میں دبئی میں جاب کرتا ہوں۔ تو ابھی یہ کم سے کم 1 سے 1.5 ہفتہ ہو گیا مجھے جو ہے یہ شکایت ہو رہی ہے خارش کی اور یہ سویلنگ کی۔ تو یہ خارش کا معاملہ ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آصف نام آپ نے بتایا نا، یہ سوجن بھی نا، سوجن بھی ہے، یہ 2 امراض آپ نے بتائے، خارش کے حوالے سے اور سوائلین کے حوالے سے نا، تو دونوں کا ہی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شامل رہیے گا پروگرام میں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالستار اطاری 100 کا ڈسٹرکٹ ویاٹی سے عرض گزار ہوں۔ میرا مدنی چینل کے روحانی علاج کے پروگرام میں سوال ہے کہ ہمارا نا سارا دن کمپیوٹر وغیرہ میں کام ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ہمیں کمپیوٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے دماغ یعنی کے لیے طاقت کے لیے اور آنکھوں کی بہنائی تیز کے لیے کوئی وظیفہ روحانی علاج عطا فرما دے، آپ کی بہت مہربانی، نوازش ہوگی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دونوں ہی امراض کا انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد صدام برے والا سے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں جنید بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے کرنے یا گھر میں لٹکانے سے گھر اور دکان میں خیر و برکت حاصل ہو اور نظر بد سے بچا جائے۔ گھر اور دکان میں برکت رہے، اللہ پاک رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، اس کا بھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سے بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا روحانی علاج والوں سے یہ سوال ہے کہ جس طرح بدلتی موسم کی صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، ہر ایک بندہ گرمی کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، گرمیاں زیادہ پڑ رہی ہیں، تو اس سے گرمی سے بچنے کے لیے بندے کو راحت ملے، سکون ملے، اس طرح کا کون سا وظیفہ ہونا چاہیے، کون سا وظائف بندے کو کرنا چاہیے، اس کا کوئی روحانی وظیفہ ضرور عطا فرمائیں، اور سب کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ یہ گرمی سے اللہ پاک سب کو نجات بھی دے اور رحمت والی بارش بھی عطا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب پر باران رحمت نازل فرمائے، مکہ مدینے کی بارشوں کا صدقہ، حرمین طیبین کی بارشوں کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب پر باران رحمت نازل فرمائے، عافیت والی، سلامتی والی، خیر والی بارشیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب گرمی کا موسم ہے، اب ظاہر سی بات ہے گرمی کا موسم ہے اور ہم بولیں کہ گرمی نہ لگے، تو اب دھوپ کے نیچے کھڑے ہوں اور بولیں کہ ہمیں دھوپ بھی نہ لگے، کوئی سایہ بھی نہ ہو اور بولیں کہ ہمیں دھوپ بھی نہ لگے، کہ یہ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں نا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اب گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہم بولتے رہیں کہ اگر باتیں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں کہ گرمی نہ لگے، اب ایسا تو نہیں ہے نا، تو گرمی تو بہرحال لگے گی۔ اب اس کے لیے ہم نے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے بدلتے موسم میں۔ اب جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو عموماً اس میں جلدی امراض ہیں اور خارش کا معاملہ ہے اور بعض اوقات جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر احتیاط کرتے رہیں، حفاظتی اقدامات کرتے رہیں، اب جیسے عموماً گرمی کے موسم میں جیسے لو لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات یہ رہتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ اس کے روحانی علاج میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ ایک میسج ہے، وہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ان کے استخارے بھی فرما لیجئے گا۔ عنایت اللہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، قرض بھی بہت ہے اور گھر بنایا ہے 5 سال ہو گئے ہیں اور آدھا بنا ہے، جہاں کام تھا وہیں پر آ کر رک گیا ہے۔ سرگودا سے انہوں نے میسج کیا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا اور استخارہ بھی کیجیے گا۔ میری بہن کا نام کلثوم عطاریہ ہے، والدہ کا نام آسمہ خاتون ہے۔ میری بہن بول نہیں سکتی، بس امی ابو کے سوا کچھ نہیں بول سکتی ہے، 2 بار چھت سے گر چکی ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجیے۔ اور میرا پیر بھی جلا ہے، ابھی بس داغ ہے، مہربانی فرما کر اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ نشان مٹ جائے، یہ بھی ایک میسج آیا ہے۔ بلڈ کینسر کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اسی طرح مثانے کی گرمی کی وجہ سے بھی جسمانی کمزوری ہے اور بھی 1-2 امراض ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ استخارے آپ فرما لیجیے فیصل بھائی۔ ناظرین
استخارے آپ کے ہو رہے ہیں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. ہمارے آصف بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ دبئی میں جاب کے لیے آپ گئے ہیں بیرون ملک میں, تو 1 ہفتے سے خارج کا مسئلہ ہے اور جسم پر سوجن ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں جسم کے کسی بھی حصے پر اگر سوجن ہونا تو صرف 3 مرتبہ یا علی یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں, سوجن ختم ہو جائے گی. ایک یہ. اچھا دوسرا جو آپ نے بتایا کہ خارج کا مسئلہ رہتا ہے, تو سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ خارج کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دے تو الحمدللہ عز و جل خارج کی بیماری ختم ہو جائے گی. یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا اس میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں اور کارٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کرواتے رہیں, انشاءاللہ کریم مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عبدالستار, آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارا دن رات کمپیوٹر کا کام ہے اور ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ دماغ بھی ہمارا تیز ہو اور بینائی بھی مزید تیز ہو جائے نا, قوت پیدا ہو. دیکھیں دماغ تیز کرنے کے لیے, ذہنی کمزوری دور کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. ایک یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بادام لیں اور رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دم کر دیں, اور ایک رات کو سونے سے پہلے, ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت, ان تینوں اوقات میں یہ ایک دم کیا ہوا بادام آپ کھا لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور دماغ آپ کا تیز ہو جائے گا. اور بینائی کی قوت کے لیے تیز ہو جائے اور کمزوری دور ہو جائے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ پھیل لیا کریں, انشاءاللہ الکریم بینائی تیز ہو جائے گی. یہ ہمارے صدام بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اور دکان کے لیے کوئی برکت کا وظیفہ بتائیں. تو دیکھیں گھر میں برکت رہے, رزق میں برکت رہے, کاروبار میں برکت رہے, تلاوت قرآن کی کثرت, 5 وقتہ نماز کی ادائیگی, اسی طرح نماز چاشت آپ ادا کرنے کا معمول رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر نماز چاشت بھی ادا کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل یہ رزق میں برکت کا بہت زبردست یہ عمل ہے اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین سے بھی ثابت ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آصف نام, آپ نے بتایا تھا کہ گرمی کی شدت ہے, گرمی کے موسم میں بھی کافی امراض لگ جاتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, لو لگ جاتی ہے, جو اسی صورت میں کیا کریں. اولاً تو آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ صبر اور صبر سے کام لیجئے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں, بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. دیکھیں سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی خزاں کا موسم ہے, کبھی بہار کا موسم ہے, مختلف جو موسم آتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت ساری یوں سمجھیے کہ آسانیاں بھی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری بہتریاں بھی ہیں. اب گرمی کی شدت ہے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور گرمی کے موسم میں یہ بھی پڑھا کریں, یہ دعا بھی پڑھا کریں جو حدیث پاک میں تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, آج بڑی گرمی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما. تو پھر وہ دوزخ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. تو لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اور گرمی کے موسم میں بیماریوں سے بچنے کے لیے چلیں ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, شربت آپ بنائیں, لیمو پانی, صحیح ہے, اور 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو پڑھ کر آپ اس پر دم کر لیں اور یہ آپ پھر پی لیں. بچوں کو بھی پلائیں, گھر والوں کو بھی پلائیں, اور بالخصوص جو گرمی میں دھوپ میں جیسے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, جن کا محنت مشقت والا کام ہوتا ہے, وہ بھی یہ اس پر دم کر کے یہ پئیں. الحمدللہ عز و جل, الحمدللہ عز و جل گرمی کے موسم میں بہت سارے امراض سے, بیماریوں سے یہ تحفظ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کمنٹس کیے تھے, میسیجز کیے تھے, استخاروں کے جوابات نوٹ کیجئے گا. جی فضیل بھائی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا میسیج کے ذریعے انہوں نے استخارہ کروانا چاہا تھا. عنایت اللہ بھائی, والدہ کا نام عائشہ بتایا تھا, قرض کے حوالے سے بھی پریشان ہیں اور گھر کی تعمیرات کے حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ گھر مکمل نہیں ہو پا رہا. تو استخارہ کیا ہے, استخارے میں کوئی جادو بندش یا کوئی اثرات کا کوئی معاملہ نہیں ہے, آزمائش ہے, اللہ کریم رحم فرمائے آسانیاں پیدا ہوں. قرض کے لیے تو آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش پڑھنے کا معمول بنائیں, انشاءاللہ الکریم آپ کا قرض اترنے کے اسباب بن جائیں گے. آپ کا گھر مکمل ہو جائے اور گھر میں آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے, اس کے لیے بڑا بہترین آسان روحانی علاج ہے, اس پہ بھی آپ عمل کیجئے گا. یا سمیع
یہ 100 دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر بننے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوسرا استخارہ تھا، کلثوم نام تھا اور والدہ کا نام عاصمہ بتایا تھا کہ ان کو کافی بیمار بھی ہیں، چھت سے بھی گر گئی ہیں اور بولنے میں بھی کافی رکاوٹ ان کو آتی ہے. اللہ کریم آسانی فرمائے. استخارے میں کوئی ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. بہرحال میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے گا. روزانہ آپ نے ان پر یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے. 100 دفعہ آپ نے یا قہارو یہ پڑھ کر آپ نے بچی پر دم کرنا ہے. یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کے قول شامل کرنے کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے. جنید بھائی، نعمان بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے. جنید بھائی، میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد حسن ہے، 7 سال ان کی عمر ہے. اصل میں ان کی جو ہے نا پوری جسم پہ جو ہے نا وہ دانے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں اور چہرے پر بھی دانے نکلے ہوئے ہیں. تو بڑا علاج کروایا ہم نے تو یہ ہے نا کچھ صحیح نہیں ہو پا رہے. تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو آپ پلیز عرض فرمائیے، اور میرے بیٹے کے لیے محمد حسن کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جی انشاءاللہ الکریم ابھی روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی، میرے کو چکن گونیا ہوا ہے اور چکن گونیا کی وجہ سے یہ ہاتھ پیروں میں اور اس میں درد ہے، اور تقریباً 1 ماہ ہو گیا لیکن یہ درد ابھی تک جا نہیں رہا. تو دعاؤں کی درخواست. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جسمانی درد سے نجات کے لیے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جنید بھائی، میرا روحانی علاج میں آپ سے دعاؤں کے لیے عرض کروانی تھی کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کو چکن گونیا کا بخار ہو گیا. ان کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافلہ عطا فرمائے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے انشاءاللہ الکریم. اس حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے کال بھی آئی تھی اس حوالے سے چکن گونیا کا بھی روحانی علاج اور جسمانی درد چونکہ اس بیماری میں ہوتا ہے تو اس کا بھی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میں جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا کو جو ہے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی بخار وغیرہ آج کل کے وائرس چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو اور کوئی ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجیے. چھوٹی بہن کا نام خارا کروانا، والدہ کا نام ہے کوثر تسلیم اور چھوٹی بہن کا نام ہے طیبہ ناصر. رات کو سوتی نہیں ہے. صحیح ہے، رات کو سوتی نہیں ہے بچی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے. استخارہ بھی کرواتے ہیں. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں. فضل بھائی یہ نوٹ کیجئے گا استخاروں کے حوالے سے بھی. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا نام احمد ہے اور میری والدہ کا نام میرا نام احمد ہے اور میرے کچھ مسائل ہیں اور طبیعت خراب رہتی ہے. اس حوالے سے کوئی استخارہ بھی کیجئے اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے نا. والدہ کا نام انہوں نے کہا ہے پروین نام ہے ان کا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو کا نام ظفیر ہے، ان کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ذہن پر بوجھ رہتا ہے. پلیز اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا کیا معاملات ہیں. اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ دعا فرما دیجئے کہ ہمارا پیارا سا کشادہ برکت والا گھر سلامتی سے مل جائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے. اللہ کرے جلد آپ کا اپنا گھر ہو جائے. مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں بہت جسمانی درد مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے. میرا نام قدسیہ ہے اور والدہ کا نام عائشہ تھا اور میرے والدہ کا نام عائشہ اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، مسائل حل فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. وقاص علی صاحب ہیں پتوکی سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے. شادی کا 5 سال ہو گئے، ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کہیں بھی بات چلتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں بن پاتی. آخر کیا کوئی بندش کا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیجیے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بچوں کے ابو مجھ سے بہت جھگڑتے ہیں، کبھی بھی خوش نہیں ہوئے. روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ الکریم. اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. اچھا، میرے ابو کو فالج ہے، میرے بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، ہمارے قرض کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی انشاءاللہ الکریم بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، یہ ایجوکیشن میں دل لگانے کا، تعلیم میں پڑھائی میں دل لگانے کا بھی وظیفہ بتا دیجیے انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. میرا نام عدیل ہے، والدہ کا نام جمیلہ ہے. استخارہ کر دیجیے
فضول خیالات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اس حوالے سے دعا بھی کیجیے گا۔ جمیلہ بی بی، والدہ کا نام عائشہ بی بی، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ استخاروں کے حوالے سے فضیل بھائی چند ایک میسیجز تھے، آپ استخارے فرما لیجئے۔ روحانی علاج اب میں انشاءاللہ الکریم ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں، جن ہمارے ناظرین نے روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر میں ترتیب وار آپ کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور یاد رکھیے گا کہ دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کرنا، بغیر بات چیت کے آپ وظیفہ مکمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگے گا، جو مانگے گا وہ پائے گا، الحمدللہ۔ تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں وظیفہ، انشاءاللہ الکریم ایک وقت آئے گا کہ اپنا گھر ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسج تھا کہ میرے ابو کو فالج ہے اور میرے بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، قرضے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ پہلے تو فالج کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر والد صاحب خود پڑھ سکتے ہوں، آسان سا عمل ہے، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ کے والد صاحب خود اپنے اوپر دم کر لیں، یا گھر کا کوئی فرد یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر والد صاحب پر دم کر دیں۔ اچھا، اب ایک اور روحانی علاج یہ ہے کہ فالج کے مریض کے لیے، اس مرض سے نجات کے لیے آپ کوشش کریں کہ گھر میں ایسے مقام پر سورہ زلزال مکمل لکھ کر آویزہ کر دیجئے کہ جہاں پر مریض کی وقتاً فوقتاً بار بار نظر جیسے پڑتی ہو، وہ دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ مکمل صورت آپ نے لکھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ مکمل صورت لکھ لیں، اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ بالخصوص جو فالج کے مریض ہیں، ان کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور بیماریاں دور ہوں گی۔ یہ ایک اور میسج تھا کہ پڑھائی میں دل لگانے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلائیں، اور دن میں 5 ٹائم اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم بچوں کا پڑھائی میں دل لگے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں اور میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ فضیل بھائی استخارے ماشاءاللہ، یہ ایک ارشاد میسیج تھا، طیبہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام کوثر بتایا تھا، بچی کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، استخارہ کیا ہے، بتا رہے تھے کہ سوتی نہیں ہے، نیند نہیں آتی ان کو، استخارے میں نظر بد کا معاملہ ان کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کریم رحم فرمائے۔ نظر کے لیے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے 60 دفعہ پڑھ کے بچی پر دم کرنا ہے، اور نیند کے لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے عمل کرے، انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے 11 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بچی پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی۔ دوسرا استخارہ تھا، احمد بھائی نام تھا، والدہ کا نام پرمین بتایا تھا، طبیعت خراب رہتی ہے، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صغیر بھائی تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ذہن پر بوجھ، فضول خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو مشورہ دوں گا کہ باوضو رہا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، اور ذکر اللہ میں مشغول رہا کریں، انشاءاللہ فضول خیالات وغیرہ آپ کو نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ فضول ٹینشن سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک اور استخارہ تھا، وقاص نام تھا، شادی کے حوالے سے کہ 4-5 سال گزر گئے، میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں رشتے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو ایسا زبردست میں انشاءاللہ روحانی علاج بتا رہا ہوں کہ بندش ہو، رشتے آتے ہوں، لگتے نہ ہو، ٹوٹ جاتے ہوں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہوں، یہ آپ جو ہے نا آپ وظیفے عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 312 مرتبہ یا ذو الجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں رشتے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا۔ آخری ہمارا استخارہ تھا، عدیل بھائی نے بتایا تھا کہ فضول خیالات اور ٹینشن میں رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، والدہ کا نام جمیلہ بتایا تھا، تو بہرحال آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں،
آپ 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے گا اور باوضو رہے گا، انشاءاللہ الکریم آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو تا حصول مراد ان وظائف کو پڑھنا ہے، صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا، کچھ تاثرات الحمدللہ عز و جل، کچھ ویڈیو سوالات اور کچھ ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دکھانے کے لیے، جس کے ضمن میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، وظائف معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پوچھا، جو جیسے کوئی سوال کر رہا ہے تو صرف اسی کے لیے وظیفہ ہے، دیگر ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ وظائف ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے وہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے، وہ پریشانی آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ وہ پریشانی ہے، تو آپ خود بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو بتا بھی سکتے ہیں۔ آئیے ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے، کچھ ویڈیو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عاطف ہے۔ میرا نام نوید ہے۔ میرا نام اصغر ہے۔ مجھے آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اپنے غصہ کو کیسا کنٹرول کروں، میں باہر جا کے نشے سے پاک رہوں اور برے صحبت سے بچوں، ایسا ایک وظیفہ بتایا مجھے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو میں نیک بن جاؤں، لوگوں کی خدمت کروں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا سبق یاد نہیں ہوتا اور زبان میں لکنت بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ زبان کی لکنت بھی دور ہو جائے اور جو بھی کچھ یاد کریں ان کو وہ یاد بھی رہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، سبق جلد یاد ہو جائے، زبان کی لکنت بھی دور ہو جائے، تو دونوں کا ہی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ سبق یاد کرتے وقت توجہ کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ذہن حاضر ہونا ضروری ہے۔ اب پتہ چلے سبق تو یاد کر رہے ہیں لیکن ذہن حاضر نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، تو آپ چاہے پورا دن لگے رہیں یاد کرنے کے لیے، کیسے یاد ہوگا؟ پھر اس کی تکرار بھی ضروری ہے۔ جو سبق آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے دہرایا ہے، یاد کیا ہے، بار بار اس کی تکرار بھی کریں، اس کو دہراتے بھی رہیں، دوسروں کو سناتے بھی رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں تو آپ اس طرح سنائیں اپنے جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ الکریم تا دیر آپ کے ذہن میں یہ نقش رہے گا۔ اور اس انداز سے سبق کو پڑھا جائے کہ کم از کم اس کا ایک خلاصہ، ایک مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اس انداز سے پڑھیں۔ اگر سرسری پڑھ لیا تو پھر وقتی طور پر تو آپ کو یاد ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سارا کا سارا وہ ذہن سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال سبق یاد ہو جائے، جلد سبق یاد کرنے سے پہلے، کوئی بھی دینی کتاب اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے ہی پیج پر دیکھیں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، کتاب پڑھنے کی دعا، تو اس میں سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ اور دوسرا، زبان میں اگر لکنت ہو تو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ آپ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ قرآن پاک کے مخصوص آیات ہیں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ نیک بننے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کے لیے ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر میں بھی ایک دینی ماحول قائم ہوگا، گھر والے نیک بنیں گے۔ نشے سے بچنے کے لیے پروگرام کی ابتدا میں بھی ایک تفصیلی آپ کو وظیفہ، ایک روحانی علاج بتایا گیا تھا کہ خالی پیالے پر، ایک خالی گلاس پر آپ 90 مرتبہ یا حمید پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں، اور اب اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہو یا کسی برے فعل میں یا کسی برے عادت میں مبتلا ہو چکا ہو، اس کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ عادت بد ختم ہو جائے گی۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم غصے پر کنٹرول رہے گا۔ اور اس کے لیے بتکلف کوشش بھی کرنا پڑے گی آپ کو نا، کچھ چیزیں، کچھ باتیں برداشت بھی کرنا پڑیں گی، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا پڑے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ یہ ایک اور کال تھی آنکھوں کی بینائی کے لیے، معلوم کر رہے تھے کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر آنکھوں میں کالا موتیا ہو، سفید موتیا، وہ بھی الحمدللہ سے وجل دور ہو جائے گا، بینائی تیز ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر اس طرح یہ پھیل لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی اور یہ موتیے سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کے میسیجز شامل کرنے کا، کیونکہ ناظرین کے کافی سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیج ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔
یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا رزق ختم ہو گیا ہے، نوکری ختم ہو گئی، میرے ہونے والے بچے انتقال ہو گئے اور کوئی روزی رزق نظر نہیں آ رہی، مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتا۔ نام آپ نے خیر نہیں بتایا، بہرحال آپ کا یہ کہنا کہ روزی ختم ہو گئی ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ جب تک دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، رزق ملتا رہے گا۔ آپ فکر مند نہ ہو، یہ سوچ کر ٹینشن نہ لیں، بعض اوقات اس طرح کی سوچیں ہم ذہن میں لاتے رہتے ہیں اور خود بخود وہ پریشان ہوئے جاتے رہتے ہیں۔ اپنی طبیعت میں اطمینان، ایک سکون رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بہرحال آپ نے نام تو خیر نہیں بتایا کہ استخارہ کیا جاتا، لیکن چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، اس حوالے سے وظیفہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے فادر کمپنی میں اچھا کام کرتے ہیں اور فادر کے جو باس ہیں وہ سختی کرتے ہیں اور بے جا سناتے بھی ہیں اور ان کی بے عزتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے جو فادر ہیں، ان کے جو باس ہیں، وہ اچھے سے پیش آئیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں، خیر کا معاملہ فرمائیں۔ چلیں اس کا بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں دیکھیں اولاً تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو ہمیں کام مل رہے ہیں ہم وہ پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وقت کی پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جو ایک ہمیں ٹارگٹ ملا ہے، جو ہدف ملا ہے، اس کو پورا کیا ہے نہیں کیا، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ اگر پورا نہیں کر رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر سیٹ کی طرف سے اور افسر کی طرف سے پھر سختی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ تھوڑا نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ تو یہ اگر کسی کی ذاتی کمپنی ہے، اس حوالے سے میں نے عرض کیا ہے، تو بہرحال اگر واقعی اگر بے جا سختی کرتے ہوں، غصہ کرتے ہوں، انسلٹ کرتے ہوں اور دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہوں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اب آپ کے والد صاحب نے، آپ کے فادر نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اپنے سیٹ کا، اپنے افسر کا، اپنے باس کا، یہ اپنا چہرہ جو ہے نا ان کا آنکھوں کے سامنے لانا ہے، تصور میں ان پر پھونک مار دینی ہے، سامنے دم نہیں کرنا، تصور میں دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ان کے اندر نرمی آ جائے گی، ان کے حوالے سے نرم ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ چھوٹی بہن کا نام خارا کروانا، والدہ کا نام ہے کوثر تسلیم اور چھوٹی بہن کا نام ہے طیبہ ناصر، رات کو سوتی نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام جوہریت طاری ہے، میرے گلے میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، اس لیے آپ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میں شفا پا لوں۔ صحیح، گلا خراب رہتا ہے اور چکر آتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اسلم رضا ہے، میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میری بہن نے 9th کلاس کے پیپر دیے ہیں ابھی، تو وہ ذرا بڑی پریشان رہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو وظیفہ کرتے رہیں۔ اگست میں ان کا رزلٹ آنا ہے، اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ امتحانات دے کر ابھی فارغ ہوئے نا، امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج، امتحان تو اب دے چکے، تو چلیں کامیابی نصیب ہو جائے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں، تو اس حوالے سے بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی وہ رضیہ نام ہے ان کا، جس کا استخارہ کروانا، ان کی والدہ کا نام جیتی نا جی، جو بچے نہیں ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ صحیح، بے اولادی کا معاملہ ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ بتا دیں، دل نہیں لگتا پڑھائی میں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ عابد حسین، والدہ کا نام بلقیس ہے۔ مسئلہ میرا سیدھا مسئلہ ہے، پیپر ہے، سارا مسئلہ مہینہ ہو گیا، بہت طبیعت خراب رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں عابد حسین بھائی، اگلی کال دیجیے گا۔ میری والدہ کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ والدہ بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، دوائی کھاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں، نہیں تو پھر بیمار رہتی ہیں۔ میری والدہ کا نام جو فوزیہ سلیم ہے اور ان کی والدہ کا نام کلثوم بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بھائی خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی، خوب دعائیں بھی لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اگلی کال دیجئے گا۔
میں نے اپنی دکان کا سامان سیل کرنا ہے، وہ سیل نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کو وظیفہ وغیرہ بتا دے جس سے وہ سیل ہو جائے۔ اچھا، دکان کا سامان سیل کرنا ہے، صحیح ہے، اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول دیجیے۔ بچے کا نام مزمل ہے اور والدہ کا نام پرویز۔ بچہ ضد بہت کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں بچے کا استخارہ بھی کیجیے گا اور ضد غصہ ختم ہو جائے، اور بات منوانی ہو اگر کسی سے تو اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ استخارے ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے فضل بھائی، استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات آپ کو بتائیں گے۔ یہ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز تھیں، یا ایک مدنی منی کی قول تھی، جویریہ نام بتایا تھا کہ گلا خراب رہتا ہے اور چکر بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجئے گا، بعض اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ کمزوری آ جاتی ہے اور چکر وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اب جیسے گلا خراب رہتا ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا آپ پیا کریں۔ آپ پڑھ لیں، آپ کے گھر والے والدہ وغیرہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلا دیں۔ اچھا، چکر اگر آتی ہو تو سورہ بینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی، چکر وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ امتحانات دیے، اب اچھا رزلٹ آ جائے، کامیابی نصیب ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیا کریں۔ تو یہ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا پڑھائی میں دل لگے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری اپنی دکان ہے، دکان کا جو سامان ہے نا وہ میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں، بیچنا چاہ رہا ہوں، لیکن سامان نہیں بک پا رہا۔ دیکھیں، سامان بیچنے کا روحانی علاج، اب چاہے آپ کی وہ دکان ہو، مکان ہو، فلیٹ ہو، زمین ہو، یا کوئی بھی آپ کی چیز ہو، آپ کی گاڑی ہو، یا بعض اوقات چیزیں بیچنا پڑ جاتی ہیں ضرورت کے وقت، کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہو، فی الوقت نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اس چیز پر دم کر دیں۔ اب آپ کے جیسے دکان کا جو بھی سامان ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آپ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں۔ یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، پڑھ کر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جنہوں نے کالز کیے تھیں استخاروں کے حوالے سے، اب آپ کے استخارے انشاءاللہ الکریم ان کے جوابات بتائے جائیں گے۔ جی فضل بھائی ارشاد فرمائیں۔ ایک تو وظیفہ تھا، وہ آپ نے پوچھنا تھا، خیر میں عرض کر دیتا ہوں۔ روزی کے حوالے سے وہ جو کہہ رہے تھے کہ رزق بڑے انہوں نے آزمائش کا بتا رہے تھے۔ بہرحال اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے لیے، اور رزق کے دروازے اللہ پاک ان کے لیے کھول دے۔ تو بڑا کمال والا، بڑا بہترین روحانی علاج ہے، اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا، بلکہ لازمی آپ کیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے کہ جہاں آسمان نظر آئے، مطلب آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چھت وغیرہ نہ ہو، اور سر پر آپ کے ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو۔ آپ ایسی جگہ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر اس وظیفے کو کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم برکت ہوگی۔ آپ نے کیا؟ یا مسبب الاسباب 500 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے روزگار کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ روزگار ملے گا بھی اور روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور استخارہ تھا، رضیہ نام بتایا تھا، اولاد کے حوالے سے کہ اولاد نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا استخارہ کیے، استخارے میں کوئی بندش، کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ اولاد کے لیے آپ یہ روحانی علاج پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دونوں میاں بیوی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آگے ہمارے عابد بھائی تھے، بیمار رہتے ہیں، اس کے حوالے سے استخارہ کیا۔ آپ کا استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر
پانی پر دم کر کے پیجیے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک اور تھے، فوزیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام کلثوم بتایا تھا کہ یہ بیمار رہتے ہیں اور کافی عرصے سے بیمار ہیں، پھر دوائی لاتے ہیں اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش یا کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کے آپ دم بھی کیجیے گا، پانی پر دم کر کے بھی ان کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، جو جیسے میں نے نوٹ کیے نا ناظرین کے نام اور ان کے مسائل سے، بیماریوں کے حوالے سے کافی سارے اس دفعہ کالز دی نا، کسی نے پھیپھڑوں کے حوالے سے کہا، کسی نے اپنی کمزوری کے حوالے سے، کسی نے گلے کی خرابی کے حوالے سے، کسی نے رات کو اب جیسے چکر وغیرہ آتے ہیں، مختلف امراض کے حوالے سے کہا۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا ابھی کہ کتنی قسم کی بیماریاں ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے تمام ہی مریضوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو ان کا خیال بھی رکھیں، عیادت بھی کریں اور دعا بھی کریں ان کے لیے، اور جو وظائف مریضوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے بتائے جاتے ہیں نا اس پروگرام میں آپ کو، تو وہ پڑھا بھی کریں نا۔ اور دوسرا ایک میں آپ کو مشورہ دوں گا، بھی جیسے ناظرین کے استخارے کیے گئے، آپ کے لیے روحانی علاج بتائے گئے، وظائف دعائیں بتائی گئیں، آپ کو یہ پڑھنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور مکمل اس کا روحانی علاج کروانے کے لیے، اب جیسے اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کے پھیپھڑے کا مسئلہ ہے، پانی بھر گیا ہے، یا ڈائلیسس پر ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کو بلڈ کینسر ہے، تو آپ روحانی علاج کے سوال سے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، مکمل اس کا روحانی علاج کروائیں، اس کے کئی عملیات ہوتے ہیں، کئی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ وہ بھی کروائیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، آپ روحانی علاج کروائیں، اللہ کی رحمت سے شفائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا آئیے ناظرین چند ایک میسیج میں شامل کرتا ہوں، پھر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ استخارے کے حوالے سے ایک نام نوٹ کیجئے گا، اسما نام ہے اور والدہ کا نام خیر النساء ہے۔ میں شادی کے بعد بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اولاد بھی نہیں ہوئی، اور میرا استخارہ بھی کر دیجئے، کیا معاملہ ہے؟ اچھا میری بیٹی ہے ہانیہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت بخار ہوتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں، کوئی نظر ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے؟ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام عائشہ ہے، والدہ کا نام سریہ بی بی ہے، اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ 2 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک کوئی وسیلہ نہیں بنا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کیجیے گا۔ اچھا جی میرا نام ماریہ ہے اور والدہ کا نام نسیم اختر ہے، استخارہ کروانا ہے، میرا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو پاتا، مجھے وظیفہ بھی بتا دیجیے گا اور استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ نوٹ کر لیے گئے ناظرین آپ کے میسیجز، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارے کر کے پھر آپ کو جوابات بتائے جائیں گے۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام طیب حسین ہے، میری والدہ کا نام انور سلطانہ ہے، میں نے ابھی 2nd ایئر کے پیپر دینے ہیں، آپ مجھے استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ میں 2nd ایئر کے رزلٹ کے بعد باہر جاؤں یا پھر ادھر ہی یونیورسٹی کر کے اس کے بعد باہر جانا چاہوں۔ صحیح ہے، آپ نوٹ کر لیجئے ان کا معاملہ۔ کر لیا؟ نام انہوں نے بتایا ہے طیب حسین، تو جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ تاجدار نام ہے اس کا اور والدہ کا نام ہے زنیرہ بی بی۔ جی اس کو نا یہ زیادہ تر بیمار رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں، صحیح، ان کا نوٹ کیجیے گا، استخارہ فرما لیجیے گا۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ چند ایک میسیج اور بھی آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ ایک میسیج ہے، فضا نام ہے اور والدہ کا نام نسرین ہے، مسئلہ یہ کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور پیسے بہت آتے ہیں لیکن قرضہ نہیں اترتا، صحیح، اس حوالے سے وظیفہ بھی بتائیے گا۔ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سرفراز ہے اور والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، میرا استخارہ کر دیں کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، افتخار بھائی، آپ نے کہا تھا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور جماہی بھی آتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوشش کریں کہ تازہ وضو بنا لیا کریں نماز سے قبل نا، اور وضو بھی تازہ بنا لیا کریں، کامل وضو بنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں نا، تو آپ نماز شروع کرنے سے قبل الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھوکنا نہیں ہے،
3 بار تھو کر لیں اور پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں اور الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو کر لیں. یہ انشاءاللہ الکریم نماز میں برے خیالات سے، وسوسوں سے اور اس طرح کی جو جماحیاں بعض اوقات جیسے آتی ہیں تو یہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ الکریم. اور کوشش کریں گے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے نیند کا غلبہ ہے یا جسم پر تھکاوٹ ہے یا کوئی محنت مشقت والا کام کر کے آئے ہیں، نماز پڑھ لیں تو اس وقت پھر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ جب نماز کے لیے ہم تیاری کریں تو بالکل ایک دم تازہ فریش ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ عز و جل ایک نماز میں ہمارا دل بھی لگے گا. اللہ پاک ہمیں نماز میں حلاوت نصیب فرمائے، مٹھاس نصیب فرمائے. اللہ کرے نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے، ہمارا دل روشن ہو جائے، ہمیں نمازوں میں سجدوں میں ایک لذت، ایک حلاوت ہمیں نصیب ہو جائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں اور میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے. فضیل بھائی شامل کریں جوابات. بالکل استخارے کر دیے گئے. اسما نام بتایا تھا، خیر النساء والدہ کا نام بتایا تھا، بیمار رہتی ہیں، استخارہ کیا. استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، کوئی جادو بندش کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. یا سلام 111 دفعہ پڑھ کے دم کیجئے گا، پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. حانیہ نام بتایا تھا، اس کے حوالے سے کہ بخار وغیرہ میں یہ مبتلا رہتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. استخارے میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، بخار اتر جائے اس کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیجئے. ایک سادہ پیج لیجئے گا، اس پر یا غفور 3 دفعہ لکھ کر آپ اس کو لپیٹ کر ان کے سیدھے بازو پر باندھ دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم ان کا بخار اتر جائے گا. ماریہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام نسیم بتایا تھا کہ کام وغیرہ بگڑتے ہیں، کام پورے نہیں ہوتے. تو بہرحال استخارے میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی جادو والا، کوئی بندش والا معاملہ نہیں ہے. آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، آپ کے جو کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ دور ہو جائیں. اس کے حوالے سے آپ نماز عصر کے بعد آپ جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پڑھتے رہیں. غروب آفتاب سے پہلے آپ جو ہے اپنے کاموں کے حوالے سے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے سارے کام پورے ہو جائیں گے. ہمارے ظہیر بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ پیٹ وغیرہ میں درد وغیرہ کی کیفیت رہتی ہے. آپ استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے. بہرحال پیٹ کے جملہ امراض کے لیے آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، سلام قولا من رب الرحیم. یہ ایک دفعہ لکھ کر آپ پیٹ پر باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک ہمارے اور استخارہ تھا، فضا نام بتایا تھا، والدہ کا نام نسرین بتایا تھا کہ جسم میں جوڑوں میں درد وغیرہ رہتا ہے. بہرحال آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں نظر بد کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. آپ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے اپنا پردم بھی کیجئے گا. اور جسم میں جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کا، اس کے حوالے سے آپ یا غنیو یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ جسم کا درد وغیرہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، اب چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے، ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جن کے استخارے کیے گئے، روحانی علاج بتائے گئے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور ہمارے وہ ناظرین جن کے میسیجز رہ گئے ہوں یا جن کی کال شامل نہیں کی گئی ہوں تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. بہت ساری سروسز آپ کو اس پر نظر آ جائیں گی. کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایڈریس نوٹ کر لیجئے گا. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی پاکستان. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کمنٹس کیے، میسیجز کیے، کالز کی، اپنے مسائل بتائے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے.
یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا